كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات خالق ارض و السما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. حاضرین جمعہ معزز سامعین بزرگان محترم اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سورۃ توبہ آیت نمبر 36 کی تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ کے پاس مہینوں کی 12 گنتی ہے. یوم خلق السماوات والارض جب سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس وقت سے مہینہ اللہ نے 12 ہی بنایا ہے. نہ 11 نہ 13 بلکہ 12 مہینوں کی گنتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان میں 4 مہینہ حرمت والا بنایا ہے. منہا اربعۃ حرم ان میں 4 مہینے حرمت والا ہے. ذالک الدین القیم یہ اللہ کا بنایا دین کا اصول ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم اپنے نفسوں پر تم ظلم و زیادتی مت کرو. یعنی ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کر کے اللہ کی نافرمانی مت کرو. یہ اللہ کہتا ہے. حرمت کا مطلب کیا ہے؟ حرمت کا مطلب احترام. جیسے عرب کے لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے لوٹ مار کرتے تھے, ڈاکہ زنی کرتے تھے, قتل و غارت گری کرتے تھے, جنگ و جدال کرتے تھے, لیکن ان 4 مہینوں میں نہیں کرتے تھے. وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ نمبر 1 ذی القعدہ, نمبر 2 ذی الحجہ, نمبر 3 محرم. یہ 3 مہینے لگاتار ہیں. ایک مہینہ رجب. یہ 4 مہینے. ان 4 مہینوں میں وہ قتل و غارت گری, زناکاری, بدکاری, لوٹ مار نہیں کرتے تھے. ان 4 مہینوں کے علاوہ وہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ 4 مہینہ حرمت والا ہے, ان کا تم احترام کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 4 مہینوں کے علاوہ باقی کے 8 مہینوں میں آپ لوٹ مار کر سکتے ہو, قتل و غارت گری کر سکتے ہو, چوری کر سکتے ہو, لوٹ مار کر سکتے ہو. نہیں, سال کے 12 مہینے, مہینے کے 30 دن, دن کے 24 گھنٹے ہر ہمیشہ لوٹ مار, چوری, زناکاری حرام ہے. باقی کے 8 مہینوں میں جتنا کرنے میں گناہ ملتا ہے, ان 4 مہینوں میں کرنے میں تو گناہ ملتا ہے, کیونکہ یہ 4 مہینہ حرمت والا مہینہ ہے.
لیکن کچھ نام نہاد مسلمان جن کو اسلام کی صحیح نالج نہیں ہے، اسلام کی صحیح تعلیمات نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس مہینے کو منحوس مہینہ یا غم کا مہینہ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بخاری شریف میں اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ سال کے 12 مہینے اللہ کا ہے، سال کے 12 مہینے اللہ کا ہے، لیکن محرم کے مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی حدیث میں کہ اللہ کہتا ہے ھذا شہر اللہ المحرم، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ کہ جب اللہ کا مہینہ ہے تو یہ منحوس مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ لوگوں نے بنا لیا ہے کہ محرم غم کا مہینہ ہے، سفر منحوس مہینہ ہے۔ نعوذ باللہ، نہ محرم غم کا مہینہ ہے، نہ سفر منحوس مہینہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر یقلب اللیل والنہار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، بید الامر، ہر کام ہر چیز میرے ہی ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ محرم کا مہینہ ہو یا سفر کا مہینہ ہو، گرمی ہو یا سردی ہو، دھوپ ہو یا بارش ہو یا گرمی ہو، جو بھی ہو، ہمیں اور آپ کو اسے برا بھلا نہیں بولنا چاہیے۔ اب تک آپ نے برا بھلا بول دیا، لیکن آج کی تاریخ سے ہم اور آپ توبہ کریں کہ ہم گرمی کو، سردی کو، ٹھنڈی کو، سنیچر کو اسے برا بھلا نہیں کہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کہتا ہے کہ یوزینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، بید الامر، ساری چیز میرے ہی ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، میں ہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اب آئیے دیکھتے ہیں اس محرم مہینے کی عظمت و فضیلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، رمضان کے فرض روزوں کے بعد، رمضان کے فرض روزوں کے بعد سال کے 11 مہینوں میں اگر کوئی روزہ افضل ہے اللہ کے نگاہ میں تو محرم مہینے کا روزہ ہے۔ اب یہ عاشوراء کا روزہ ہو یا پیر جمعرات کا روزہ ہو یا رمضان کا چھٹا ہوا روزہ ہو، اب یہ عاشوراء کا روزہ اللہ کے نبی کب سے رکھے؟ جب سے اللہ کے نبی نے ہجرت مدینہ کیے۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليهود والنصارى تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذه الصوم؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصام موسى فقال فأنا حق من ربكم فصام وأمر بصيامه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے نبی مدینہ ہجرت کر کے آئے فرأى اليهود والنصارى تصوم يوم عاشوراء،
نے کہا فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ، میں موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں کہ میں اس دن روزہ رکھوں۔ فَصَامَ، اللہ کے نبی نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اللہ کے نبی نے اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اچھے نبوت کے بعد اللہ کے نبی مکے میں 13 سال رہے، اس کے بعد مدینہ میں 10 سال رہے، لیکن اللہ کے نبی 10 سال عاشوراء کا روزہ ایک ہی رکھا کرتے تھے، 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ اچانک صحابہ نے یہ یاد دلایا کہ اللہ کے نبی اِنَّهُ يَوْمَ تَعْظِيمُهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، آج کے دن تو یہود و نصارہ کی تعظیم ہے، وہ روزہ رکھتے ہیں، اور آپ ہر چیز میں کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودیوں کی مخالفت کرو، لیکن آپ آج یہودیوں کی کیوں کاپی کر رہے ہیں، کیوں نقل کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اے میرے صحابہ، یہودی سحری کھا کر روزہ، یہودی بغیر سحری کھائے ہوئے روزہ رکھتے ہیں، تم سحری کھا کر روزہ رکھو، ان کی مخالفت کرو۔ یہودی اپنے داڑھی میں خضاب نہیں لگاتے ہیں، اپنے بالوں میں خضاب نہیں لگاتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، اپنے داڑھی کو کلر کرو اور اپنے سر کے بال کو کلر کرو، لیکن میرے صحابہ یاد رکھنا، کالے کلر مت کرنا۔ یہودی پگڑی باندھتے ہیں، ہم بھی پگڑی باندھتے ہیں، یہودی بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، ہمیں ٹوپی کے اوپر سے پگڑی باندھنا ہے، ان کی مخالفت کرو۔ یہودی ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہنتے ہیں، میرے امت محمدیہ ٹخنوں سے اوپر کپڑا پہنا کرو۔ یہودی داڑھی کو کاٹتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، میرے امت محمدیہ داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کم کرو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لَئِن بَقِيتُ إِلَىٰ قَابِلِ نَاسُ مَنَّتْ نَاسِيَا، کہ اے میرے صحابہ، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو ضرور بھی ضرور 9 محرم کو بھی روزہ رکھوں گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اور آپ کو 2 روزہ رکھنا ہے، عاشوراء کا 2 روزہ رکھنا ہے، لیکن اللہ کے نبی اگلے سال زندہ نہیں رہے، لیکن اللہ کے نبی کی بات یہ حجت بن گئی، حدیث بن گئی۔ اب جو بھی عاشوراء کا روزہ رکھے گا وہ 2 روزہ رکھے گا، 9 محرم 10 محرم یا 10 محرم 11 محرم کو روزہ رکھے گا۔ ہمیں اور آپ کو عاشوراء کا 2 روزہ رکھنا ہے، پتہ یہ چلا۔ اب اس روزے کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صام یوم عاشوراء، من صام یوم عاشوراء ان یکفر السنۃ الماضی، جو شخص بھی عاشوراء کا 2 روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہوں کا 1 سال کا کفارہ بنا دے گا، یعنی 1 سال پچھلے 1 سال کے اس کی صغیرہ گناہوں کو مٹا دے گا۔ صغیرہ گناہوں کو مٹائے گا اللہ تعالیٰ، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ بغیر سچے توبہ سے اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ چھوٹے گناہ معاف کرنے کا 4 طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 5 نماز جب انسان ادا کرتا ہے، 1 نماز دوسرے نماز کے درمیانی صغیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ نمبر 2، 1 جمعہ خطیب کے ممبر پر جانے سے پہلے جو مسجد میں آئے گا، خاموشی کے ساتھ بغیر حرکت کیے ہوئے خطیب کا خطبہ سنے گا، نماز جمعہ ادا کرے گا، اور آئندہ جمعہ بھی ایسے ہی ادا کرے گا، تو 1 جمعہ سے دوسرے جمعے کے درمیانی صغیرہ گناہ اللہ آٹومیٹک مٹا دے گا۔ نمبر 3، 1 رمضان کا مکمل تراویح آپ نے پڑھی، مکمل روزہ رکھا، قرآن کی تلاوت کی، صدقات و خیرات کیا، آئندہ سال بھی اللہ نے آپ کو توفیق دیا، آپ نے مکمل عبادت کی، تو 1 رمضان سے دوسرے رمضان کے صغیرہ گناہ کا اللہ کفارہ بنا دیتا ہے۔ نمبر 3، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، آج آپ نے 1 عمرہ آج آپ نے کیا، دوسرا عمرہ آپ نے 50 سال کے بعد کیا، 1 عمرہ دوسرے عمرہ کے صغیرہ گناہوں کو کفارہ بنا دیتا ہے۔
میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ عاشورہ کا روزہ 2 روزہ رکھنے سے 1 سال کے پچھلا صغیرہ گناہ اللہ مٹا دیتا ہے۔ دوسری حدیث ہے من صام یوم عرفہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، عاشورہ کا 2 روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلا 1 سال کے صغیرہ گناہ مٹا دیتا ہے، لیکن یوم عرفہ کا 1 روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ پچھلا اور اگلا 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ 2 سال کے صغیرہ گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں عاشورہ کا 2 روزہ ہے اور اس میں نفلی روزہ رکھنا زیادہ ثواب ہے۔ اتنا ہی اس مہینے کی حرمت ہے، اتنا ہی اس مہینے کی فضیلت و اہمیت ہے، لیکن آج اس مہینے کو ہم نے کیا سے کیا بنا دیا ہے، کیا کچھ نہیں کرتے اس مہینے میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب توحید پرست ہیں۔ ہم محرم کے پنجے بیٹھانے سے، تازیہ لے کر ناچنے سے، ڈھول تاشا بجانے سے اللہ کے توفیق سے ہم بری ہیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے توفیق سے ہم اس چیزوں سے بری ہیں۔ لیکن اپنے آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں تو یہ بیان ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ بیان آپ کے لیے ہے۔ آپ کے محلے میں ہے نہ کوئی محرم کے تازیہ نکالنے والے، آپ کے خاندان میں ہے نہ کوئی ایسے بدعت کرنے والے، آپ کے خاندان میں ہے نہ کوئی محرم کی کھچڑی پکانے والے۔ کون سمجھائے گا ان کو؟ آپ سمجھائیں گے۔ آپ دین کے دائی ہیں، ہر وہ سچ اور حق بات آپ تک جو پہنچے آپ کی ذمہ داری ہے دوسروں تک پہنچانا، ان کی اصلاح کرنا، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، سمجھانا تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی کے زمانے میں اسلام کمپلیٹ ہو گیا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی قصبہ نامی اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبریل سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 لے کر آتے ہیں۔ اللہ کے ارشاد ہوتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے نبی مطہر پر میں نے شریعت محمدی کو کمپلیٹ کر دیا اور اسلام کو دین ہونے پر میں نے اپنے لیے راضی کر لیا۔ آج کے دن اسلام کمپلیٹ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ صحابہ 24,000 کا مجمع ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جو نبوت اللہ تعالیٰ نے مجھے دی تھی میں نے خدا کی قسم ایمانداری کے ساتھ تم تک پہنچا دیا ہے، کیا تم کل اللہ کے سامنے گواہی دو گے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہم ضرور گواہی دیں گے۔ اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ آسمان کی جانب انگلی اٹھا کر کہا اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا میں نے تیری نبوت کی پیغام کو ان تک پہنچا دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اتنا ہی دین ہے جتنا میں نے تمہیں بتایا ہے، اگر کوئی سوچنے کے برابر ایکسٹرا کرنے والا، کمی بیشی کرنے والا اسے امت محمدیہ سے خارج کر دیا جائے گا۔ فَلَيْسَ مِنَّا، وہ کل قیامت کے دن ہم میں سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں دین کمپلیٹ ہو گیا۔ آج جس طرح سے محرم کے تازیہ نکالے جاتے ہیں، یہ ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں، میرے بھائیوں کیا صحیح کیا غلط ہے؟ نبی کے دور کو اپنے سامنے آئینے کی طرف رکھ کر دیکھو۔ اللہ کے نبی نے بخاری شریف میں ارشاد فرمایا، کہا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ہر فرقہ جہنم میں جائے گا، ایک ایسا فرقہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر ہے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے وہی جنت میں جائے گا۔ اب تو اللہ کے نبی جنت میں جانے کی نشانی بھی بتا دیا ہے۔ اب یہ دیکھیے جو محرم کے تازیہ نکلتا ہے، کیا نبی کے زمانے میں کیا نبی نے نکالا تھا؟ یہ محرم کے تازیہ کیا صحابہ نے نکالا تھا؟
عملا ليس عليه بأمرنا فهو رد. جو کوئی بھی ایسا کام کرے گا جس کام کو میں نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے یا ویسا کر کے ہم نے نہیں بتایا ہے فهو رد، وہ مردود ہے. ہرگز اس کا اعمال قیامت کے دن اللہ قبول نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، جب نبی کے زمانے میں یہ تعزیہ نہیں نکلتے تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے، تابعین کے زمانے میں نہیں تھے، اماموں کے زمانے میں نہیں تھے، محدثین کے زمانے میں نہیں تھے، محدثین کے زمانے میں نہیں تھے، آخر یہ محرم کا جلوس آیا تو کہاں سے آیا؟ اس کی بھی ایک تاریخ ہے. اللہ کے نبی کے زمانے کے 350 سال کے بعد، 350 سال کمپلیٹ ہو گئے. 351 ہجری میں فلسطین میں ایک شیعہ بادشاہ تھا جس کا نام تھا معز الدولہ. اس نے سب سے پہلے 10 محرم کو مارکیٹ کو بند کرنے کا حکم دیا تھا، عورتوں کو بات کھولنے کا حکم دیا تھا، ماتم کرنے کا حکم دیا تھا، گلیوں میں جلوس نکالنے کا حکم دیا تھا. میرے بھائیو ذرا سوچئے یہ محرم میں ہوتا کیا ہے؟ یہ محرم میں جو شیعہ حضرات اپنی عید مناتے ہیں اور ہندو جو دسہرہ مناتے ہیں، یہ دونوں مشابہت رکھتا ہے. ذرا آپ دیکھیے ہندوؤں کی دسہرہ دیکھیے، وہ بھی دسہرہ منانے کے لیے ایک چبوترا بناتے ہیں، یہ حضرات بھی ایک عاشورہ خانہ بناتے ہیں، سیم ایکول ہے. یہ لوگ ہندو بھی رام اور رام کے جنگ کی تاریخ ہے، یہاں بھی محرم منانے کی کربلا کی جنگ کی تاریخ ہے، دونوں سیم ایکول ہے. یہ حضرات بھی نعرے لگاتے ہیں رام رام کے، یہ بھی یا حسن یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں. ان کا بھی جھنڈا زعفرانی کلر کے ہوتا ہے، ان کا بھی جھنڈا محرم کا جھنڈا ہوتا ہے، ان کا بھی نیم کا کٹا ہوتا ہے، ہندوؤں کا بھی پیپل کے چھال کا کٹا ہوتا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، کیا یہ اسلام ہو سکتا ہے؟ نہیں، اسلام نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ابو داؤد کے حدیث میں، کہا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو کوئی کسی قوم کی کاپی کرے گا کل قیامت کے دن اسی قوم میں اسے اٹھایا جائے گا. میرے بھائیو آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے.